فہمیدہ ریاض کی شاعری اور مشرقی عورت کی کہانی۔ اس نے جب شعور کی آنکھ کھولی تو اس نے اپنے آپ کو روایت کی اونچی دیواروں میں گھرے ہوئے پایا۔ ان روایت نے اس سے پہلے کبھی کئی نسلوں میں حصار میں گھیر رکھا تھا۔ وہ ایسے ماحول میں پلی بڑھی جہاں ظلم اور جبر کی حکمرانی تھی۔ انسانوں کی سوچیں، پیروں اور زبانوں پر تالے لگائے گئے تھے۔ عورتوں کے حقوق، ان کی آزادی اور ان کی خود مختاری کی قدریں پابند زنجیر تھیں۔ اس نے جب نوجوانی کے دور میں قدم رکھا تو اپنی ذات سے آگاہی اور انسانی رشتوں سے رازائے کی سربستہ آشنائی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تھوڑی سی دور جا کر اسے زور سے ٹھوکر لگی اور اسے احساس ہوا اس کے ماحول نے جو مشرقی شرم و حیا اسے ماں کے دودھ کی طرح پلائے ہیں، اس کے شریانوں میں خون کی طرح گردش کر رہے ہیں، وہ اسے اپنی ذات کے اظہار سے روک رہے ہیں۔ یہ میری سوچ کی انجان کنواری لڑکی غیر کے سامنے کچھ کہنے سے شرماتی، اپنے محبی سے عبارت کے دوپٹے میں چھپی سر جھکائے ہوئے کترا کے نکل جاتی ہے۔ یہی وہ شرمیلا پن تھا جس کی وجہ سے وہ صبح آئینہ دیکھنے اور شام کو گھر سے باہر نکلنے سے گھبراتی اور راستے میں کوئی مرد مل جائے تو راستہ کاٹ کر گزر جاتی، لیکن جب وہ رات کو چاند ستاروں سے سرگوشیاں کرتی تو رات سے جی بھر کر چھیڑتی۔ ہزار اچھوتے کنوارے سپنے نظر میں اس کی چمک رہے تھے۔ شریر رات اس کو چپکے سے وہ کہانی سنائی تھی کہ آج وہ اپنی چوڑیوں کی کھنک سے شرمائی جا رہی تھی۔ وہ مشرقی لڑکی جس کے ذہن میں کنوارے سپنے دل میں معصوم جذبے انگڑائیاں لے رہے تھے، شام کے کسی انجانے محبوب کی منتظر رہتی، اس کی آنکھوں میں جھانک کر اپنی ذات سے متعارف ہو سکے۔ سکوت شام ہے اور میں ہوں گوشے بر آواز کے ایک وعدے کا افسون سا ہے فضاؤں میں، لیکن اس نے نہ جانے کتنے شامیں انتظار کرتے ہوئے گزار دیں، لیکن کوئی محبوب نہ آیا۔ اس نے نہ جانے کتنے دن گہری سوچوں میں گزار دیے، اس کے خوابوں کی تعبیروں کو روپ نہ ڈھلا۔ اس نے نہ جانے کتنے موسم آئے بڑھتے ہوئے گزار دیے، ان کے آنگن میں وصل کا کوئی پھول نہ کھلا۔ آخر اس کی تنہائی کی آنکھوں میں درد غم کے ڈورے گہرے ہونے لگے، تشنہ آرزوئیں آنسو بن کر چھلکنے لگیں۔ غالیچوں کے ساتھ بھلا ناری کب تک سوئے گی، بے شک رات کی تنہائی میں وہ چھپ چھپ کر روئے گی۔ آخر جب اس کے انتظار صبر کے پیمانے چھلک پڑے تو خود ہی اپنی محبوب کی تلاش میں نکل پڑی۔ میری چنبیلی کی نرم خوشبو ہوا کے دہانے پہ بہہ رہی ہے، ہوا کے ہاتھوں میں کھیلتی تیرا بدن ڈھونڈنے چلی ہے۔ آخر ایک شام اس کے اپنے محبوب سے ملاقات ہوتی ہے، وہ اس کی جانب مقناطیسی کشش محسوس کرتی کھنچتی چلی جاتی ہے۔ وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، دل ہپتاتے سناتے اور باغوں کی سیر کرتے ہیں، غروب آفتاب کے منظر سے محظوظ ہوتے، جھیلوں میں کنکر پھینکتے، آتش دانوں میں لکڑیاں جلاتے اور جذبات سے مغلوب ہو کر بغل گیر ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک دوسرے کے ہونٹوں اور زبانوں سے شباب کی شراب پی کر ازلی و ابدی پیاس بجھاتے ہیں۔ زبانوں کا بوسہ، زبانوں کے رس میں ایک ایسی مہک ہے بوسہ جس سے محبت کی صبا اڑتی ہے۔ خوشبو، یہ بدمست خوشبو جو گہرا غنودگی نشہ پلا رہی ہے، کیسا نشہ ہے۔ ان قربتوں کے لمحے میں سے وہ ایک عجیب و غریب لذت سے آشنا ہوتی ہے، ایسی لذت جس کے لیے فطرت اسے برسوں سے تیار کر رہی تھی۔ یہ کیسی لذت ہے سے جسم شل ہو رہا ہے میرا، یہ کیا مزہ ہے کہ جس سے عضو عضو بوجھل، یہ کیف کیا ہے سانس رک رک کے آ رہا ہے۔ یہ میری آنکھوں میں کیسے شہوت بھرے اندھیرے اتر رہے ہیں، لہو کے گنبد میں کوئی در ہے کہ واہ واہ ہے۔ وہ جب اپنے کوچے محبوب میں بہت دور نکل جاتی ہے تو اس کے چاروں طرف زلزلے آنے لگتے ہیں، اس کے دوست، اس کے ہمسائے، اس کے رشتہ دار
اس پر طنز و تنزیح کے تیر پھینکتے لگتے ہیں، اسے گناہ و ثواب کے جال میں الجھا دیتے۔ ماحول کی تنگ دلی اور کم طرفی کا اس پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ اپنی معصوم خواہشوں کو خود ہی شک کی نگاہ سے دیکھنے اور اپنے پاکیزہ جذبوں کی تکمیل کی طرف پہلے قدم کو بھولنے سمجھنے لگتی ہے۔ زادرہ چھپے ہوئے ہیں اندھیروں میں وسوسے کیا کیا، ہر ایک خضر پہ رہزن کا شک گزرتا ہے، ہر آستین میں خنجر دکھائی دیتا ہے، پرے سر کتا ہی جائے گا کیا سحر کا افق، ہماری جرأت آغاز بھول تھی شاید۔ جہاں ایک طرف موت کا خوف آسے بن کر اس کے ذہن پہ سوار ہو جاتا ہے، وہیں دوسری طرف وصل کے لمحوں کا خمار بھی اسے دن رات سرشار رکھتا ہے۔ وہ جتنا بھی انکار کرنا چاہے اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتی۔ ہاں دہن میں ہے ذائقہ ان بوسوں کا، جن کو چکھنے سے بھی انکار کیا تھا دل نے، میری رگ رگ میں وہ سیال رواں ہے اب تک جس سے بچ جانے پہ اصرار کیا تھا دل نے۔ اسے یہ جاننے میں دیر نہیں لگتی وہ اس تنگ نظر ماحول میں اکیلی نہیں، بلکہ اس کی طرح سینکڑوں ہزاروں لاکھوں ایسی عورتیں ہیں جنہیں اپنی خواہشوں آرزوؤں و خوابوں کا کوئی اختیار نہیں، چنانچہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں بچتا وہ اپنی محرومیوں مجبوریوں کے خلاف بغاوت احتجاج کی آواز بلند کرے۔ اسے یہ جان کر حیرانگی ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے کبھی احتجاج کا نعرہ نہ لگایا وہ کبھی یہ جان نہیں سکتے کیسی دل خراش صدا ہوتی ہے۔ یہ نعرہ بلند کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، محسوس کرنے اور صدائے احتجاج کے لب تک آنے کے دوران آدمی پر کیا گزرتی ہے اس سے وہ واقف نہیں ہو سکتے۔ جب وہ بغاوت کا نعرہ بلند کرتی رہی تب اس پر پتھر برستے رہے، کبھی اپنوں نے، کبھی بیگانوں نے، کبھی سیاسی حکمرانوں، کبھی مذہبی رہنماؤں نے۔ وہ پتھروں سے بچنے کے لیے اپنے محبوب کی طرف بڑھتی ہے، لیکن اسے احساس ہوتا ہے جس رشتے پر اسے ناز تھا وہ دھاگے سے بھی کچا نکلا۔ پھر بھی سوچیں تو مجھے آپ سے نسبت کیا ہے، کچے دھاگے کا یہ بے نام سا ایک رشتہ ہے، وہی محبوب جسے اس نے کچھ عرصے پہلے کہا تھا اب سو جاؤ اور اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ میں رہنے دو، تم چاند سے ماتھے والے ہو اور اچھی قسمت رکھتے ہو۔ اسی محبوب کی قربت سے اسے ندامت محسوس ہونے لگتی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ندامت سے پہلے لمحے کا اس دل میں فروزہ رہتا ہے، مگر ندامت کے تلخ ذائقے سے پہلے گناہ کی بے پناہ لذت، وہی گناہ جس نے آدم کو جنت سے آزادی دلوائی، وہی گناہ جس زمین پر ہوا کی آزادی کا پیش خیمہ بنتا ہے، اس لیے رہائی کی زندگی استوار کرتا ہے۔ یہی گناہ اسے ماں بننے کی عظمتوں کو چھونے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے اور محبوب سے کہتی ہے، میرے اندر اندھیرے کا آسیب تھا یا تاکرا ایک انمٹ خلا، یوں ہی پھرتی تھی میں زیست کے ذائقے کو ترسی ہوئی، دل میں آنسو بھرے سب پہ ہنستی ہوئی، تم نے اندر میرا اس طرح بھر دیا، پھوٹتی ہے میرے جسم سے روشنی، اور جب وہ حاملہ ہو جاتی ہے اور ایک نئی زندگی تخلیق کر رہی ہوتی ہے، وہ اپنی تخلیقی سفر میں اپنے محبوب کو شریک کرنا چاہتی ہے، وہ اسے دعوت دیتے ہوئے کہتی ہے، لاؤ ہاتھ اپنا لاؤ ذرا چھو کے میرا بدن، اپنے بچے کو دل کی دھڑکنا سنو، ناف کے اس طرح کہ اس کی جنبش کو محسوس کرتے ہو، بس یہیں چھوڑ دو تھوڑی دیر اور اس کے ہاتھ میرے ٹھنڈے بدن پر یہیں چھوڑ دو۔ وہ اپنی ماں بننے کے خیال سے سرشار رہتی ہے اور دن رات گنگناتی ہے، سوتا رہ میرے لال میرے گرم کوکھ میں، سوتا رہ کتنی دور دور تک پھیل گئی یہ جڑتڑی، اور بہت گہری سارے تن میں تو ہے میرے لال میرے لا، سوتا رہ۔ آہستہ آہستہ
اسے احساس ہوتا ہے وہی مرد جو اس کے حسن و غربت سے مخمور کرتا رہا تھا، چند سالوں کا مہمان تھا اور جن وفاداریوں سے ناشنا تھا جن کی وہ متمنی تھی، اس کے لیے وہ خیال ہی سوہانے روح بن جاتا ہے۔ ایک دن جب اس کی آنکھیں شوخی، چہرے کی تازگی اور جسم کی شگفتگی ختم ہو جائے گی تو اس کا محبوب کسی اور حسینہ کی آغوش میں جا سوئے گا۔ آخر ایک دن جرأت نظراندازانہ سے کام لے کر اس نے دو ٹوک پوچھ ہی لیتی ہے، کب تک مجھے پیار کرو گے؟ کب تک؟ جب تک میرے رحم سے بچے کی تخلیق کا خون بہے گا، جب تک میرا رنگ ہے تازہ، جب تک میرا انگ ہے تنا ہے۔ پر اس سے آگے بھی تو کچھ ہے، وہ سب کیا ہے کسے پتا ہے؟ وہی ایک مسافر انجانے کا شوق بڑا ہے، پر تم میرے ساتھ نہ ہوگے تب تک وہ جانتی ہے وہ دن بھی آئے گا جب اس کی تنہائی اسے بے چین کر دے گی اور ساری رات زخم چاٹتی رہے گی۔ رات تل ملاتی ہے بے بسی کے پنجے میں، ہاپتی غسیلی رات پنکھ پھڑپھڑاتی ہے، میری کوکھ میں ہر آہن پل رہا ہے سناٹا، اور میری تنہائی میں چوستی ہے سینے سے گرم دودھ کا دھارا۔ عمر بھر کی کڑواہٹ پوچھنے لگی ہے ایک بار، زہر یہ بھی پینا ہے، ساری رات جد جینا ہے۔ جب وہ سوچ کے ان سرحدوں پر پہنچ جاتی ہے تو اس کے اندر طنز اور تلخی کے بڑھنے لگتے ہیں۔ اس سے احساس ہوتا ہے کہ مرد نے صدیوں سے اسے یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی وہ آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی تھی، اس کی فطرت میں کجی تھی جس کی بنا پر وہ ہر دور میں مصائب کا شکار ہوئی، لیکن وہ اس کجی پر بھی فخر کرنے لگتی ہے۔ چھوٹی وصال فراق سے میں انجان ڈگر پر چل رہی ہوں، ہائے میرے خمیر میں کجی تھی، میں خوش ہوں کہ اب میں بھٹک رہی ہوں۔ آخر وہ تنہائی کے سفر کے اس موڑ تک جا پہنچتی ہے جہاں مرد کی غربت سے مایوس ہو کر اپنی ذات میں کھو جاتی ہے، مرد سے کسی خواہش، جذبے، خواب اور کسی آرزو کی تکمیل کی امید نہیں رکھتی۔ پتھر سے وصال مانگتی ہوں میں، آدمیوں سے کٹ گئی ہوں وہ خواہش بوسہ بھی نہیں، اب حیرت سے ہونٹ کاٹتی ہوں۔ زندگی کے اس موڑ پر پہنچتے پہنچتے وہ مردوں کی عادتوں، طرز زندگی اور سوچ کے انداز سے بخوبی واقف ہو جاتی ہے، خود اعتمادی کے زینے پہ جا کھڑی ہوتی ہے جہاں وہ مردوں کو آئینہ دکھا سکے۔ مقابلہ حسن پھولوں میں بہور جو ہے تو کیا ہے، سر میں جستجو کا جوہر تھا، پا رہا دل بھی زیر پستاں، لیکن میرا مول ہے جواں پر گھبرانے کے یوں نہ زیر پاؤں ہو، پیمائش میری ختم ہو جب اپنا بھی کوئی عضو ناپو۔ وہ ساری عمر ایسے مرد کی تلاش میں تھی جو خوددار ہو، عورت کی عزت کرنا جانتا ہو، تعصبات سے بالاتر ہو، مرد اور عورت کے رشتوں کو حاکم و محکوم، بادشاہ و کنیز، آقا و غلام کے رشتے کے بجائے دو دوستوں کے ہمرازوں، دو محبوبوں اور دو ہمسفروں کا رشتہ جانتا ہو۔ لیکن جب وہ اپنے ماحول پر نگاہ ڈالتی تو اسے دور دور تک ایسا کوئی مرد نظر نہیں آتا۔ یہ زن نغمہ عشق شار، یاس و حسرت سے ہوئی حیران، کس سے اب آرزوئے وصال کرے اس خرابے میں کوئی مرد کہاں؟ جوں جوں اس کا سماجی شعور ارتقاء کی منزل طے کرتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے مسئلہ صرف ایک مرد کا نہیں، اس ماحول کا ہے جس کی تاریخی، سیاسی، معاشرتی روایت میں ناانصافی، تعصب اور ظلم خون کی طرح گردش کرتے ہیں۔ وہ جانتی ہے جب تک وہ روایات نہ بدلیں گی منصفانہ اور عادلانہ ماحول تیار نہیں ہوگا، مردوں اور عورتوں کے رشتے صحت مند بنیادوں پر استوار نہیں ہوں گے۔ اسے احساس ہے وہ ایسے وطن میں زندگی گزار رہی ہے جہاں ہر طرح کے جذبات کا اظہار پابندیاں ہیں۔ میرے وطن میں کھل کے رونے پر پابندی لگائی گئی تھی، مگر آج کھل کر ہنسنا بھی منع ہے، اور ہم جو نہ رو سکتے ہیں نہ ہنس سکتے ہیں، صرف تم کو ہی دیکھتے ہیں، تو جو ہماری راز
اے سرزمی، کمال کی بات ہی یہ ان کی ذاتی اور اجتماعی انفرادی معاشرتی مسائل کے باوجود پر امید ہے کہ ان کا انسانی ارتقاء پر ایمان نہیں۔ وہ جانتی ہیں شاید کہ مشرق یہ اسیر شہزادی کہ ایک دن آزاد ہو جائے گی۔ وہ کہتی ہے سنگ دل رواجوں کی جو یہ عمارت کہ نہ اپنے آپ پر نادم، اپنے بوجھ سے لرزا، جس کا ذرہ ذرہ ہے خود شکستگی سا، ماں سب خمیر دار دیواریں سب جھکی ہوئی کڑیاں، سنگ دل رواجوں کے خستہ حال زنداں میں ایک صدائے مستانہ، ایک رقص رندانہ، یہ عمارت کہ نہ ٹوٹ بھی تو ہو سکتی ہے، یہ امیر شہزادی چھوٹ بھی تو سکتی ہے۔ وہ اس لیے بھی پر امید ہے کہ وہ ماں اور ماں دھرتی کی طرح کبھی مایوس و نا امید نہیں ہوتی، مساعد حالات کے باوجود اپنی کوکھ میں نئی زندگی تخلیق کرتی ہے۔ کیا میں نہ جانوں گی کہ ہر نشست کے آخری گیت ہمیشہ امید کا گیت ہوتا ہے جو تاریخ خود لگاتی ہے شاعر کے کلام سے۔ میں دھرتی دکھی سہی مگر نراش نہیں، بھلا بچوں والی کا مایوسی سے کیا ناطہ۔ مختصر یہ فہمیدہ ریاض کی شاعری میں مشرقی عورت کی کہانی رقم ہے۔ اس کے کلام میں عورتوں کی آزادی، خود اعتمادی، خود مختاری کی جدوجہد کی حقیقت ہے۔ اس معاشرے کا خواب بھی ہے جس میں انسانوں کا احترام اور ان کے حقوق کا تحفظ بھی بنیادی طور پر خطرہ سمجھا جائے گا اور عورتیں دوسرے درجے کی شہری نہ ہوں گی۔ علی سردار جعفری نے چند سال بیشتر اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا اس وقت اردو میں سب سے اچھا ادب خواتین تخلیق کریں گی۔ فہمیدہ ریاض بھی انہی ادیبوں اور شاعروں میں سے ایک ہیں جن پر اردو ادب بجا طور پر فخر کر سکتا ہے۔